ضلع اٹک پنجاب کا واحد ضلع ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ اضلاع کی سرحدیں ملتی ہیں، بلکہ کسی زمانے میں اس کی سرحدیں 9 اضلاع کے ساتھ ملا کرتی تھیں، لیکن اب وہ کم ہو کر 6 ضلعوں کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ ضلع اٹک کی تاریخ کو اگر کنگھالنے کی کوشش کی جائے تو اس کے ڈانڈے سندھ میں قدیم تہذیب کے حامل شہر موہنجو دڑو اور ہڑپا سے ملتی ہیں، لیکن یہ وہ موجودہ شہر اٹک نہیں بلکہ وہ قدیم شہر اس کے نواح میں اٹک خرد کے نام سے مشہور تھا۔ لیکن بعد ازاں برٹش دور میں ایک انگریز کیمبل نے وہاں سے ذرا ہٹ کر ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی جسے کیمبل پور کا نام دیا گیا، لیکن بعد ازاں اس نام کو ختم کر کے اس کو اٹک شہر کہا جانے لگا جو کہ موجودہ ضلع کا صدر مقام ہے۔ لیکن اگر ہم آج بھی اس قدیم شہر اٹک جس کی بنیاد اکبر اعظم کے دور میں رکھی گئی تھی کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اس وقت سے تعلق رکھنے والی تاریخی مقامات پر نظر ڈالیں تو اس شہر میں ہمیں ایک پوری اسرار سی خوبصورتی نظر آتی ہے جو تاریخ کے طالب علموں کے لیے کسی اثاثے سے کم نہیں۔ دریائے سندھ جو کہ اس شہر اٹک سے ہو کر گزرتا ہے کا بھی اس کی شہرت میں اہم کردار ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دریا یہاں سے رک رک کر چلتا تھا اور اس کے پانی کے اٹکنے کی وجہ سے ہی اس شہر کا نام اٹک رکھا گیا۔ یہاں کا سب سے مشہور قلعہ اٹک جو کہ آج بدقسمتی سے خطرناک اور سیاسی قیدیوں کی جیل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، کو اکبر اعظم کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا اور اس قلعے میں سابق صدر پاکستان پرویز مشرف نے معزول وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بھی قید کیا تھا۔ معزز ناظرین، اگر ہم اوراق تاریخ کھولنے کی کوشش کریں تو ہم پر کھلتا ہے کہ 10ویں صدی عیسوی اس علاقے پر راجہ جے پال کی حکومت تھی جس نے ایک جنگ میں محمود غزنوی سے شکست کھائی اور بعد ازاں خودکشی کر لی، جبکہ اس کے بعد 13ویں صدی عیسوی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری کو اسی علاقے کے گکھڑوں سے واسطہ پڑا جنہوں نے غوری جیسے مرد میداں کو بھی مشکلات سے دوچار رکھا، اور پھر 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین بابر بھی اس علاقے میں آیا جب یہاں جنگجوؤں کی حکومت قائم تھی، جبکہ اس علاقے کو فتح کر کے حکومت کرنے والی آخری تاجدار سلطنت برطانیہ تھی جنہوں نے مغلوں سے حکومت چھین کر اپنی عملداری کو فروغ دیا۔ اس دریا سے ذرا ہٹ کر ایک نئے شہر کی بنیاد رکھ کر اسے شہر اٹک کا نام دیا۔ اس ضلع کے ساتھ 5 تحصیلیں منسوب ہیں جن میں تحصیل پنڈی گھیب، تحصیل حسن ابدال جہاں پر سکھوں کا مقدس مقام پنجا صاحب موجود ہے، تحصیل جنگ اور تحصیل فتح جنگ بھی شامل ہیں، جبکہ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف ہونے والی اٹک سازش کا ذکر نہ کرنا بھی قرینِ انصاف نہ ہوگا، جس میں بری اور بحری فوج کے چند جرنیل شامل تھے جن کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی گئی، لیکن بعد ازاں جب جنرل ضیاء الحق نے حکومت پر قبضہ کیا تو اس نے ان سزاؤں کو معاف کر دیا۔ اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت مل گئی جب جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کے لیے بیرون ملک مقیم ایک پاکستانی کو وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کیا اور اس کو اٹک شہر سے خاص طور پر قومی اسمبلی کی ایک نشست خالی کروا کر منتخب کرایا تھا۔ ہمارے اکانومسٹ وزیر اعظم شوکت عزیز جو کہ سال 2004 میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم بن گئے، اٹک کی زمین نے بڑے بڑے معروف لوگوں کی بھی پرورش کی جنہوں نے آگے چل کر اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ ان میں ایئر مارشل نور خان جن کا تعلق اس وقت اسی ضلع سے بنتا تھا کے علاوہ سردار شوکت حیات، پروفیسر فتح محمد ملک، شجاع خانزادہ، ایڈوکیٹ شیخ احسن الدین اور میجر طاہر صادق کا نام نمایاں ہے۔ اس شہر کو پنجاب کا سرحدی شہر بھی کہا جاتا ہے جس سے آگے خیبر پختونخوا کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔